بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طلاب کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ فرائض الاصول رسائل حصہ سوم سبق نمبر 54 استصحاب کے روایات میں سے تیسری روایت حصہ جیم۔ استصحاب کے بارے میں مصنف کے قول مختار پر پیش کیے جانے والے روایات کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ اس سلسلے کی تیسری روایت کے بارے میں گفتگو کا آج تیسرا حصہ ہے۔ روایت قاعدہ استصحاب میں ظہور رکھنے کے صوارف یعنی موانع۔ جناب شیخ فرماتے ہیں اگر ہم مذکورہ روایت عقل پر بنا رکھنے اور قاعدہ استصحاب میں ظہور رکھنے کو تسلیم کریں گے، اس ظہور کے راستے میں 4 موانع اور صوارف موجود ہے جو کہ مندرجہ ذیل ہے۔ اس سے پہلے سبق میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ روایت میں یقین سے مراد عقل پر بنا رکھنا نہیں ہے، بلکہ یقین سے مراد انسان اپنے ذمہ بری ہونے پر یقین حاصل کرنا مراد ہے۔ تو آج کے سبق میں جناب شیخ فرماتے ہیں اگر ہم پھر بھی اس بات کو تسلیم کریں کہ روایت میں یقین سے مراد نماز کے رکعتوں کی تعداد میں شک ہو تو عقل پر بنا رکھنا مراد ہے، اور اس طریقے سے قاعدہ استصحاب استفادہ کرنا چاہے تو یہ ظہور 4 موانع کی بنیاد پر درست نہیں ہے۔ اور وہ 4 موانع کیا ہے آج بیان کرتے ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے کہ اگر روایت قاعدہ استصحاب میں ظہور رکھتا ہے تو اس کو تقیہ پر حمل کرنا پڑے گا، اور تقیہ پر حمل کرنا خلاف اصل ہے، کیونکہ اصل کے مطابق روایات حکم واقعی کو بیان کرنے کے لیے ذکر کیا جاتا ہے۔ پہلا معنی روایت عقل پر بنا رکھنے کے راستے میں جو کھڑا ہے وہ معنی یہ ہے کہ اگر ہم روایت میں یقین سے مراد رکعتوں کی تعداد میں شک ہو تو عقل پر بنا رکھنا مقصد ہو، تو یہ تو اہل سنت کے فتویٰ کے مطابق ہے، اور روایت میں امام نے یہ حکم بیان کیا تقیہ کی وجہ سے، یعنی روایت کو تقیہ پر حمل کرنا پڑے گا، اور تقیہ پر حمل کرنا خلاف اصل ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر روایت کو تقیہ پر حمل کرنا مان لیں گے تو قاعدہ اور اس کے مورد میں تفکیک یعنی جدائی لازم آئے گا۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ روایت کو تقیہ پر حمل کر کے رکعتوں کی تعداد میں شک ہونے کی صورت میں عقل پر بنا رکھنا ثابت کیا تو استصحاب کا قاعدہ اس روایت سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو استصحاب قاعدہ کلی ہے، اور خود استصحاب تو تقیہ والا نہیں ہے، اما اس استصحاب کو جس مورد میں تطبیق کیا ہے وہ تقیہ ہے، تو خود قاعدہ اور اس کے مصداق میں جدائی لازم آئے گا، اور یہ درست نہیں ہے۔ یہ دوسرا معنی ہے۔ تیسرا معنی مذکورہ ظہور کو ماننے کی صورت میں حدیث کے صدر اور ذیل یعنی روایت کے آغاز اور آخر کے ظہور میں تضاد پیدا ہوگا، جیسا کہ پہلے سبق میں بھی اس کی وضاحت کی ہے کہ اس حدیث کے شروع میں راوی نے امام سے 2 رکعت اور 4 رکعت میں شک ہونے کا سوال کیا ہے، تو اس سوال کے جواب میں امام نے واضح طور پر کہا یصلی رکعتین بفاتحۃ الکتاب، 2 رکعت نماز احتیاط پڑھنا ہے منفصلاً۔ تو روایت کے آغاز میں اکثر پر بنا رکھ کر 2 رکعت نماز الگ پڑھنے کی بات کی ہے، اور روایت کے آخر والے جملے میں اگر ہم اس روایت میں عقل پر حمل کرنا مراد لیں گے تو آخر والا جملہ پہلے والے جملے کے برخلاف ہوگا، یعنی روایت کا صدر اور ذیل ظہور کے لحاظ سے متضاد ہوگا، اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ چوتھا معنی اس روایت سے اکثر علماء نے اکثر پر بنا رکھنے کا معنی سمجھا ہے۔ اگر روایت کو قاعدہ استصحاب میں ظاہر ہونے پر حمل کریں گے تو فہم عموم کے برخلاف ہوگا۔
آخری معنی چوتھا معنی یہ ہے کہ اکثر علماء اور فقہا نے اس روایت کا مفہوم اکثر پر بنا رکھنا سمجھا ہے، اور یقین سے مراد انہوں نے ذمہ بری ہونے پر یقین حاصل کرنا مراد لیا ہے۔ اگر ہم یہاں پہ روایت کا مفہوم عقل پر بنا رکھنے پر حمل کریں گے تو یہ فہم عموم کے برخلاف ہوگا۔ تو ان چار موانع کی بنیاد پر روایت سے قاعدہ استصحاب استفادہ کرنا مشکل ہو جائے گی۔ مذکورہ روایت کے ظہور کے بارے میں صاحب فصول کا نظریہ۔ جناب محمد حسین حائری صاحب فصول نے اس حدیث کے بارے میں دو مزید احتمالات پیش کیا ہے۔ صاحب کتاب جناب شیخ نے حدیث کے اندر دو معنی پہلے کر دیا ہے، دو احتمالات دیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب صاحب فصول نے بھی دو احتمالات دیا ہے، اور صاحب کتاب دونوں احتمالات کو رد کرتے ہیں۔ پہلا احتمال یہ دیتے ہیں کہ اس روایت کے لا ينقض الیقین بالشک والا فقرہ قاعدہ استصحاب میں ظہور رکھتا ہے۔ صاحب فصول کہہ رہے ہیں کہ اس روایت میں پہلا جملہ لا ينقض الیقین بالشک، یقین شک کے ذریعے سے نقص نہیں ہوتا، یہ قاعدہ استصحاب میں ظہور رکھتا ہے، یعنی مشکوک رکعت کو کالعدم قرار دینا ہے، یعنی شک کے ذریعے سے یقین کو نہیں توڑنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 رکعت پڑھنے پر یقین ہے اور چوتھی رکعت میں شک ہے، تو چوتھی رکعت کو کالعدم قرار دینا ہے، اس کو نہ پڑھنا، حساب کرنا ہے، اسی 3 پر بنیاد رکھنا، یہ استصحاب کا تقاضا ہے۔ اور اس کے بعد لا يدخل الشک فی الیقین، یعنی شک یقین میں داخل نہیں ہوتا ہے، یہ فقرہ منفصلا نماز احتیاط انجام دینے میں ظہور رکھتا ہے۔ اور بعد میں جو جملات امام نے ارشاد فرمایا ان میں سے پہلا جملہ یہ ہے لا يدخل الشک فی الیقین، شک یقین میں داخل نہیں ہوتا۔ اس جملے سے مراد یہ ہے کہ نماز احتیاط الگ پڑھنا ہے، اور یہ مذہب تشیع کے مطابق ہے، یعنی صاحب فصول نے ایک تیر دو شکار کیا ہے، مطلب اسی ایک حدیث میں قاعدہ استصحاب کو بھی داخل کیا ہے، قاعدہ استصحاب بھی استفادہ کیا، اور مذہب امامیہ کے مطابق نماز احتیاط انجام دینے کو بھی استفادہ کیا، روایت سے قاعدہ استصحاب بھی استفادہ کیا ہے، اور ساتھ مذہب امامیہ کے نظریے کے مطابق اکثر پر بنا رکھ کر نماز احتیاط الگ پڑھنا بھی استفادہ کیا ہے۔ پس صاحب فصول نے ایک روایت سے دو الگ الگ مفہوم مراد دیا ہے۔ جناب شیخ صاحب فصول کے پہلے احتمال کو رد کرتے ہیں۔ صاحب کتاب کا کہنا ہے کہ لا يدخل الشک فی الیقین سے الگ معنی مراد لینا اس حدیث کی 6 یا 7 فقروں کے ظہور کے خلاف ورزی شمار ہوتی ہے۔ جناب شیخ کہہ رہا ہے کہ صاحب فصول نے روایت کے جملوں کا الگ الگ مختلف معنی کیا ہے، تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ لا ينقض الیقین بالشک سے الگ معنی مراد دیا، تو یہ معنی بعد والے 6 یا 7 جملے ہیں ان کے ظہور کے برخلاف ہوگا، یعنی روایت کے جملوں میں تضاد پیدا ہوگا، اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بے شک اس حدیث میں غور کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ حدیث 2 معنی میں سے کسی ایک پر حمل کرنا پڑے گا، یعنی حدیث میں اگر ہم غور کریں تو اس حدیث میں 2 ہی احتمالات ہیں، 2 ہی احتمالات پائے جاتے ہیں، 2 معنی میں سے کسی ایک پر حمل کرنا ضروری ہوگا، یا تقیہ پر حمل کرنا ہوگا، جیسے کہ آپ نے جان لیا ہے کہ یہ حمل خلاف اصل ہے۔ پہلے صاحب کتاب نے کہا روایت کو تقیہ پر حمل کر کے اہل سنت کے قاعدے کے مطابق عقل پر بنا رکھنا ہے، اور نماز احتیاط متصلاً پڑھنا مراد ہے، تو اس صورت میں مذہب امامیہ کے فتویٰ کے برخلاف ہوگا اور تقیہ پر حمل ہوگا، اور تقیہ خلاف اصل ہے۔ یا اس کو یقین براءت حاصل کرنے پر حمل کرنا ہوگا، یا یہاں پہ یقین سے مراد انسان اپنے ذمہ بری ہونے پر یقین حاصل کرنا مراد ہوگا، اور یہ حمل اگرچہ بذات خود بعید لگتا ہے، لیکن پہلے حمل کے ممکن نہ ہونے کی صورت میں یہی حمل معین ہوتا ہے،
صاحب کتاب فرما رہے ہیں کہ پہلے حمل کے صوارف موجود ہے، 4 موانع ہے، ان موانع کی بنیاد پر اگر پہلا حمل درست نہیں ہے تو یہی حمل بہتر ہے، معین ہے۔ اگر ہم دونوں ظہور کو مساوی قرار دیں گے پھر بھی اس روایت سے استصحاب جیسا قاعدہ استفادہ نہیں ہوتا ہے۔ آخر میں صاحب کتاب کہتے ہیں کہ اگر ہم اس روایت کے 2 معنی مراد لیں گے، 2 معنیوں میں بطور مساوی ظہور کو مان لیں گے تو بھی قاعدہ استصحاب استفادہ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، جب ایک استدلال میں 2 احتمالات یا اسے زیادہ پائے جاتے ہیں تو ایک معنی پر حمل کرنا یا ایک مطلب پر استفادہ کرنا ممکن نہیں ہے، استدلال باطل ہوتا ہے۔ ثم لو سلم ظهور الصحيحة في البناء على الأقل المطابق للاستصحاب، جناب شیخ فرما رہے کہ پھر اگر ہم اس بات کو تسلیم کریں کہ روایت صحیحہ عقل پر بنا رکھنے میں ظہور رکھتا ہے، المطابق للاستصحاب جو کہ استصحاب کے مطابق ہے، تو کان هناك صوارف عن هذا الظاہری، تو اس ظاہر کے کچھ موانع اور صوارف موجود ہے، مثل تعین حملها حینئذ علی التقیہ، پہلا صارف یہ ہے کہ روایت کو صحیحہ کو اس دوران تقیہ پر حمل کرنا معین ہوتا ہے، وہ مخالف للاصل، اور تقیہ پر حمل کرنا خلاف اصل ہے، یہ ایک معنی ہے۔ ثم یہاں سے دوسرا معنی بیان کرتے ہیں، ثم ارتکاب الحمل علی التقیہ فی مورد روایہ، روایت کے مورد میں تقیہ پر حمل کرنے کا مرتکب ہونا، وحمل القاعدہ المستشہد بہا لہذا الحکم المخالف للواقع، اور اس واقع کے مخالف حکم کے لیے جس قاعدے سے استشہاد کیا ہے اس قاعدے کو حمل کرنا علی بیان الواقع، واقع کے بیان پر، یعنی مطلب یہ ہے کہ استصحاب بیان واقع کے لیے ہے، قاعدہ کلی ہے، اس پر حمل کرتے ہیں، روایت سے استصحاب کا قاعدہ نکالتے ہیں بیان واقع کے مطابق، اور اس استصحاب کے مصداق اور مورد کو تقیہ پر حمل کرنا، یہ تحقیق ہے، لیکون التقیۃ فی اجراء القاعدہ فی المورد لا فی نفسها، تاکہ قاعدے کے اجرا کرنے میں تقیہ ہو، مورد میں مصداق میں قاعدہ استصحاب جاری کرنا تقیہ پر حمل کرے، لا فی نفسها، اما خود قاعدہ استصحاب تقیہ پر حمل نہ ہو، تو یہ طریقہ کار مخالفت اخری للظاہر، یہ ظاہر روایت کے ایک اور خلاف ورزی ہے، یعنی قاعدہ اور اس کے مصداق میں جدائی ڈالنا، یعنی قاعدے پر جب حمل کرتے ہیں تو تقیہ نہیں ہے، قاعدہ استصحاب جب روایت سے نکالتے ہیں تو کوئی تقیہ نہیں ہے، اما جب استصحاب کا جو مصداق یہاں روایت میں بیان کیا ہے، نماز کے رکعتوں کی تعداد میں شک ہو تو عقل پر بنا رکھنا، یہ ایک مورد ہے استصحاب کا، ایک مصداق ہے، تو اس مصداق کو تقیہ پر حمل کرنا یہ خلاف ظاہر ہے، وَإِن كَانَ مُمْكِنًا فِي نَفْسِهِ، اگرچہ یہ کام بذات خود ممکن ہے، بس یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ خلاف ظاہر ہے، قاعدہ اور اس کے مورد میں جدائی ڈالنا، مع ان هذا المعنى مخالف لظاهر الصدر الرواية الآبی عن حمل على التقیہ، مع کے بعد تیسرا معنی پیش کرتے ہیں، مع ساتھ اس کے کہ یہ معنی روایت کے صدر سے مخالف ہے، روایت کے آغاز کی مخالف ہے، الآبی عن حمل على التقیہ، روایت کے جو صدر ہے، آغاز ہے، وہ تقیہ پر حمل کرنے کا انکار کرنے والا ہے، روایت کے آغاز والا جملہ 2 رکعت اور 4 میں شک ہونے کے بارے میں ہے، تو وہاں پہ امام نے واضح فرمایا 2 رکعت بفاتحۃ الکتاب پڑھے گا، سورہ الحمد کے ساتھ، یعنی نماز احتیاط کو الگ پڑھے گا، تو وہ تو تقیہ کے برخلاف ہے، اما روایت کے ذیل میں آپ تقیہ پر حمل کریں گے تو روایت کا صدر اور ذیل مختلف ہوگا، مع ان العلماء لم يفهموا منها الا البناء على الاکثر، مع کے بعد آخری معنی پیش کرتے ہیں، عقل پر حمل کرنے کے ظہور کا آخری معنی، چوتھا معنی یہ ہے کہ مع ساتھ اس کی کہ علماء نے
اس روایت سے نہیں سمجھا الا البناء علی الاکثر، مگر رکعتوں کی تعداد میں شک ہو تو اکثر پر بنا رکھنا سمجھا ہے۔ بس اگر ہم عقل پر بنا رکھیں گے تو فہم عموم کے خلاف ورزی ہے۔ الی غیر ذالک، اس کے علاوہ جو قرائن ہے، مما یوہن ارادۃ البناء علی الاقال، عقل پر بنا رکھنے کا جو مراد ہے اس کو کمزور کرنے والے ظواہر اور قرائن موجود ہے۔ وَأَمَّا احتمال کون المراد من عدم نقض الیقین بالشک عدم الجواز البناء علی وقوع المشکوک بمجرد الشک۔ وَأَمَّا کے بعد صاحب فصول نے جو احتمال دیا ہے اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ وَأَمَّا احتمال کون المراد، اما یہ احتمال دینا کہ من عدم نقض الیقین بالشک، یقین کو شک جیسے نقص نہ کرنے سے امام کا مقصد، امام کی مراد عدم جواز البناء علی وقوع المشکوک، مشکوک رکعت کے انجام ہونے پر بنا رکھنا جائز نہ ہونا ہے، بمجرد شک، فقط شک ہونے سے۔ لا ينقض الیقین بالشک کا مطلب یہ نہیں، ایک رکعت کے بارے میں جب شک ہے تو اس کے انجام ہونے پر بنا نہیں رکھ سکتے ہیں، کما ہوا مقتضی الاستصحاب، جیسا کہ یہی استصحاب کا تقاضا ہے۔ جب 3 اور 4 میں شک ہو تو چوتھی رکعت کے بارے میں شک ہے تو چوتھی رکعت کو کالعدم شمار کرنا چاہے۔ فیکون مفادہ عدم جواز الاقتصار علی الرکعت المرددہ بین الثالثۃ والرابعہ، بس حدیث کا مقصد، امام کا مراد، امام کی مراد اور حدیث کا مفاد عدم جواز الاقتصار علی الرکعت المرددہ بین الثالثہ والرابعہ، تیسری اور چوتھی رکعت میں جو مشکوک رکعت ہے اس پر اکتفا کرنا جائز نہیں ہے، یہ مراد ہے۔ لا ينقض الیقین بالشک کا مطلب یعنی رکعت مشکوک کو نہ پڑھنے پر حمل کرنا ہے اور اسی پر گزارا نہیں کرنا ہے، بس اس سے قاعدہ استصحاب سمجھ میں آتا ہے۔ اور وقولہ لا يدخل الشک فی الیقین، اور امام کا جو اگلا جملہ ہے، اگلا فقرہ ہے کہ شک یقین میں داخل نہیں ہوتا ہے، یراد بہ، اس سے مراد لیا جاتا ہے ان رکعت المشکوک فیہا، وہ رکعت جس میں شک ہے، المبنی علی عدم وقوعہا، اس کے واقع نہ ہونے پر بنیاد رکھی گئی ہے، لا یضمھا الی الیقین، اس رکعت کو یقین کے ساتھ نہیں ملانا ہے۔ یقین سے مراد اعنی القدر المتیقن من الصلاۃ، نماز میں سے جو رکعت یقینی طور پر پڑھ چکا ہے اس کے ساتھ شامل نہیں کرنا ہے، بل یاتی بہا مستقلتان، بلکہ اس رکعت کو جدا پڑھنا ہے، علی ما ہوا مذہب الخاصہ، جیسا کہ یہ مذہب امامیہ کا نظریہ ہے۔ تو صاحب فصول فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ہم حدیث کے پہلے جملے سے قاعدہ استصحاب استفادہ کریں گے، اس کے بعد والے جملے سے نماز احتیاط الگ پڑھنے کا معنی استفادہ کرتے ہیں۔ فَفِيهِ مِنَ الْمُخَالِفَةِ لِظَاهِرِ الْفَقَرَاتِ السِّتِّ أَوِ السَّبْعِ، جناب شیخ صاحب فصول کے معنی کو رد کرتے ہیں۔ ففیہ یعنی ففیہ نظر، اس احتمال میں اشکال ہے، من المخالفت لظاہر الفقرات الست او السبع، کیونکہ پہلے لا ينقض الیقین بالشک کو قاعدہ استصحاب پر حمل کرنا اس کے بعد والے 7 یا 6 جملوں کے برخلاف ہے، 6 یا 7 فقرات کی ظاہر کے خلاف ہے، ما لا یخفی علی المتعمل، اور یہ بات غور کرنے والے پر مخفی نہیں ہے۔ فإن مقتضى التدبر فی الخبر احد معنیین، بے شک اس حدیث میں جو غور کرنے والا ہے، جو کوئی غور کرتا ہے، اس غور و فکر کا تقاضا ہے کہ خبر میں، حدیث میں 2 معنی میں سے کوئی ایک مراد ہے۔ پہلے جو معنی ہم نے اشارہ کیا ہے ان میں سے ایک معنی مراد لینا پڑے گا، اور صاحب فصول نے جو معنی مراد دیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اما الحمل علی التقیہ، ایک معنی تو یہ ہے کہ روایت کو تقیہ پر حمل کرے اور اہل سنت کے حکم کے مطابق عقل پر بنا رکھے اور اس سے قاعدہ استصحاب استفادہ کرے، یہ ایک طریقہ ہے۔ وقد عرفت مخالفتہ للاصول والظواہر، اور بے شک آپ نے تو جان لیا تقیہ پر حمل کرنا اصول اور ظواہر کے برخلاف ہے۔
وَإِمَّا حَمْلُهُ عَلَى وُجُوبِ تَحْصِيلِ الْيَقِينِ بِعَدَدِ الرَّكَعَاتِ، یا حدیث کو حمل کرنا ہے رکعات کی تعداد کے بارے میں یقین حاصل کرنا واجب ہونے پر حمل کرنا ہے، تو یعنی براءت ذمہ پر یقین حاصل کرنے پر حمل کرنا ہے، علی الوجہ الاحوط، احتیاط کے طریقے کے مطابق، وَهَذَا الْوَجْهُ وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا فِي نَفْسِهِ، اگرچہ حدیث کا یہ معنی اور یہ احتمال بذات خود بعید ہے، لَكِنَّهُ مُنْحَصِرٌ بَعْدَ عَدَمِ إِمْكَانِ الْحَمْلِ عَلَى مَا يُطَابِقُ الْاسْتِصْحَابِ، اما استصحاب کے مطابق حمل کرنا ممکن نہ ہونے کے بعد یہی حمل منحصر ہوگا، چونکہ حدیث میں دو ہی راستے ہیں، یا استصحاب کے مطابق حمل کرنا پڑے گا اہل سنت کے فتویٰ کے مطابق، تو وہ اس کے لیے 4 موانع اور سواری موجود ہے، تو ان موانع کی بنیاد پر استصحاب کے مطابق حدیث کو حمل کرنا ممکن نہیں ہے، تو یہ ظہور منحصر ہے، یعنی تحصیل یقین بعدد رکعات والا حمل منحصر ہوگا بعد عدم امکان الحمل علی ما یطابق الاستصحاب، استصحاب کے معنی کے مطابق حمل کرنا ممکن نہ ہونے کے بعد، ولا اقل من مساواتہ لما ذکرہ ھذا القائل، اور آخر میں صاحب کتاب کہہ رہے کہ کم از کم یہ احتمال برابر ہے اس احتمال کے ساتھ جو اس قائل نے بیان کیا، یعنی صاحب فصول نے جو احتمال دیا ہے اور ہم نے جو احتمال دیا وہ دونوں مساوی قرار دیں گے، پھر بھی فیسقط الاستدلال بالصحیحہ، روایت صحیحہ کے ذریعے سے قاعدہ استصحاب پر استدلال کرنا ساقط ہوگا، کیونکہ جب روایت میں 2 قسم کے معنی ہے، 3 قسم کے معنی محتمل ہے، تو اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال اور قانون جاری ہوگا، اور روایت سے قاعدہ استصحاب استنباط نہیں کر سکتے ہیں، خصوصاً علی مثل هذه القاعدہ، مخصوصاً اس جیسے عمومی قاعدہ استصحاب جیسے بڑے قاعدے پر اس قسم کے روایت کے ذریعے سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔